قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ کل تک جو لوگ ننگے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا قرب قیامت، حضور نے فرمایا وہ 2 4 4 5 5 10 10 منزلیں بنائیں گے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جس کے پاس کل کچھ نہیں تھا آج کہاں سے آ گیا؟ تو اب یہ سوچنا پڑے گا، مال حلال ہی کمانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ بازاری عورتیں اور ناچنے والیاں بھی ہیں کہ جن کے جسموں پہ کپڑے نہیں ہوتے اور کوٹھیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دھندا 2 نمبر کا کر کے آگے آتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. ان کا آج سے 5 سال پہلے دیکھو، 10 سال ان کے پلے ہی کچھ نہیں. بس پالیا کسی کھوڑے چھت تے ہن کوٹھیاں تے کاراں تے اگے پیچھے لاش پاش ٹاش ماش ہر شے ہے. کدھر سے آیا ہے؟ اندا اے نہ پوچھو. میں کہتا تینوں سائیں پوچھن گے، ہم نہیں پوچھتے، تیرے سے پوچھنے والے پوچھیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. دوسری نشانی حضور نے فرمایا عورت اپنی ماں کو جنے گی. تو کہا حضور عورت اپنی ماں کو کیسے جنے گی؟ فرمایا عورت کی جو بیٹی ہوگی نا وہ ماں پر حکم چلائے گی، ماں کی بات نہیں مانے گی. آج بھی دیکھ لیں جو عورتوں کی جو 2 4 جماعتیں پڑ جائے نا، پھر اس کی ماں کی سنی نہیں جاتی ہے. وہ مجبور ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو گھر سے نکال نہیں سکتی. کئی غیرت والے نکال بھی دیتے ہیں. میں نے کئی ایسی خبریں دیکھی ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جنہیں آخیا بھی یہ تو نہ جمدی تے چنگا سی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ایسا بچہ ہو یا بچی ہو، ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا چاہیے. اور جب ہم حضور کے غلام رہیں گے تو ہم اپنے دین کے بھی وفادار رہیں گے، ہم اپنی دنیا کے بھی وفادار رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو یہ قیامت کی دوسری نشانی ہے. تیسری نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ یہ موٹی موٹی میں آپ کو گنوا رہا ہوں. قیامت کی جو فرمایا اگلی نشانی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. یہ بھی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ جو مختلف متفرق حدیثوں میں ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا خزانہ بڑا ہوگا لوگوں کے پاس. کہاں سے آئے گا یہ بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، فرمایا ان کو بڑی بڑی کہتے ہیں یہاں دریافت ہو گیا سونا، یہاں دریافت ہو گیا گیس، یہاں دریافت ہو گیا تیل یا فلاں ڈمکا، یہ سب کچھ ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہماری روزمرہ میں ہم کبھی کبھار سنتے بھی رہتے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کی. فرمایا کہ اس دن سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا. جدھر سے ڈوبا تھا ادھر سے نکل آئے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور جب ادھر سے نکلے گا سورج جدھر ڈوبا تھا، تو فرمایا جب وہ سورج نکل آئے گا اس کے بعد کوئی توبہ بھی کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. بس توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہی وجہ ہے میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامہ ظلہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی سوئیں نا تو اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں. اس کو ویسے وہ نام دیتے ہیں مدنی انعامات کا. ٹھیک ہے، ہر روز کم از کم نا ہم اپنا دن کا محاسبہ لگائیں کہ ہم نے آج کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنوں کو تنگ کیا، کتنوں کو ذلیل کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنوں سے بھلا کیا. اس میں یہ سوالات کی صورت میں ہے. ہو سکے تو آپ بھی لیں وہ کارڈ، اس کو پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہماری قوم ادھر کیا، ہم محفل میں وہ کارڈ تو نہیں نہ لیتے، ہم نے تو محفل میں لنگر کا لفافہ لینا ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے. یہ لنگر کون کھائے جناب؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سیدی امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر دے. تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی سونا ہے نا محاسبہ کر کے، کلمہ پڑھ کے، معافی مانگ کے، توبہ کر کے سونا ہے کہ یہ سورج تو ڈوب گیا، پتہ نہیں یہ صبح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اور ادھر سے نکل آیا تو کیا کرو گے؟ توبہ کر کے سوو. آواز ڈاڈھی کمزور آ رہی ہے، کو سمجھ بھی آمدی پئی ہے؟ بولو تو صحیح، چوپ شاہ کر کے بہ جاندے ہو. دوستان گرامی، اس واسطے یہ فکر پیدا کریں کہ اگر ادھر سے سورج نکل آیا تو پھر توبہ کسی کی قبول نہیں ہونے والی. اس واسطے جب بھی سوئیں آپ توبہ کر کے، کلمہ پڑھ کے، صدق کے دل سے اس وقت سویا کریں تاکہ اس دن کا حساب تو برابر ہو جائے نا.